إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 168 کی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایماندار مومن اور مسلمان بنایا ہے۔ مومن اور مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے طور اور طریقے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہمیں کھانے اور پینے کے آداب سے متعلق باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی صراحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کے آداب کیا ہیں۔ جس طرح چلنے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، بات چیت کرنے کے آداب ہیں، اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے بھی آداب ہیں۔
ادب کی جمع ہے آداب، یعنی بہت سے ادب کی باتیں ہیں۔ انسان کیسے کھائے گا، کس طرح پیے گا، اس کی بھی صراحت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسی وقت وہ مسلمان اور مومن مکمل طور سے کہلانے کا حقدار ہے جب وہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کی بھی رعایت کرے گا، ان آداب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا، تب وہ صحیح معنی میں مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں کھانے اور پینے کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے اور پھر احادیث سے ثابت کھانے اور پینے کے آداب اور مسائل کو آپ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی سعادت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، جب انسان کھانے کے لیے بیٹھے گا تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، اس لیے کہ نامعلوم ہاتھ میں کون کون سی گندگیاں ہیں، اور جب بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھائے گا تو وہ گندگی اس کے پیٹ میں جائے گی اور اس کی بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم تھے، سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے ڈاکٹر اور سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ اس سے بڑا کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے کسی بھی معاملے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، اس لیے کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ سکھایا کہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لو۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ کیا کہا؟ ادب سکھایا کھانے کا۔ کہا اے بچہ، اے غلام، اے بیٹے، جب تم کھانے لگو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے۔ آج کے اس فیشن والی دنیا میں بہت سے لوگ بائیں ہاتھ میں کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ میں پیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک ایماندار اور مومن اور مسلمان کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چائے پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ پینا اور کھانا دونوں منع ہے بائیں ہاتھ سے۔ کہا کل بیمینک، حکم دیا، امر وجوب کے لیے ہے، یہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، پینا دائیں ہاتھ سے واجب ہے۔ وکل بیمینک سم اللہ، پہلے کہا اے بچے اللہ کا نام لو، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ کہو۔ کھانے شروع کرنے سے پہلے کہا بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کہیں گے یا صرف بسم اللہ کہیں گے؟ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ کہے گا، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پینا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ کہا کر کے وہ شروع کرے گا۔ وکل بیمینک، اور دوسرا ادب یہ سکھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور پھر تیسرا ادب اس میں یہ سکھایا وکل مما یلیک، اور ان چیزوں کو کھاؤ جو تیرے سامنے ہے۔ ایسا نہیں کہ پلیٹ لگا ہوا ہے اور
वहाँ से खाओ, यहाँ से खाओ, यहाँ से खाओ, बीच से खाओ, कागर नहीं, जो सामने है, कुल मिम्मा यली, जो सामने तुम्हारा है वहीं से खाना शुरू करो। तो ये अदब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दस्तरखान बिछाकर खाया करते थे, दस्तरखान बिछाते थे। उसका फ़ायदा ये है कि दस्तरखान बिछाकर आप खाएंगे तो जो दाना गिरेगा उसको आप उठाकर खा लीजिए, इसलिए कि दस्तरखान में गंदगी नहीं है, इसलिए दस्तरखान बिछा कर के खाना चाहिए। ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दस्तरखान बिछा कर के खाया करते थे और सहाबाए कराम भी दस्तरखान बिछा कर के खाया करते थे। तो दस्तरखान बिछाना भी ये सुन्नत है। और जब खाएंगे तो सामने से खाएंगे, एक ही मर्तबा पूरे खाने को नहीं मिलाएंगे, जो मटेरियल है थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे, एक तरफ से खाते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल बरकता तंज़िलु फ़ी वस्ति ताआम ला ताकुलु फ़ी वस्तिही। नबी ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से रहमत खाने के बीच में उतरती है, बीच में खाने की रहमत उतरती है, इसलिए बीच से मत खाओ। अगर बीच से खा लोगे तो बरकत पहले ही खत्म हो जाएगी, दाएं बाएं आगे पीछे बरकत कहीं नहीं रहेगी। इसलिए कहा एक तरफ से खाओ, रहमत उतरती जाएगी और तुम खाते जाओगे। ये नबी ने ये तरीका सिखाया, खाने का ये अदब सिखाया। खाओ तो चेबा चेबा करके खाओ, हत्ता यल आकहा, उसको चेबा चेबा कर खाओ तब निगलो। ऐसा ना हो कि जब तुम चेबाओगे नहीं और निगलने की कोशिश करोगे तो खाना गले में अटक जाए, या जब पेट में बगैर चेबाया हुआ खाना जाएगा तो वो हजम नहीं होगा, बदहजमी का सबब बन सकता है। इसलिए नबी ने फरमाया कि खाना खाओ तो चेबा चेबा करके अच्छी तरह से ज़ुबान में के अंदर मुलायम कर लो, उसके बाद निगलो। अच्छा कैसा खाओगे? खाने में कभी भी खाने की आवाज़ नहीं ज़ुबान से आनी चाहिए, चप 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 की खाने की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज़ खाने में नहीं होनी चाहिए। खाओ, लुकमा उठाओ तो लुकमा उठाने के बाद मुंह में लो और मुंह बंद कर लो, और बंद करने के बाद उसको चबाओ और अच्छी तरह से उसको चबाओ। किस तरीके से उठाओ? बहुत से लोग इस तरह से उठाते हैं, इस तरीके से उठाते हैं। ऐसा नहीं, ये 3 उंगली और ये मिला करके इस तरीके से खाना उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ और चबा चबा करके खाओ। अच्छा, खाना आपने चबा चबा करके खा लिया, हाथ भी धो लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज सहाबाए कराम के साथ खाना खा रहे थे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और खाना खाने के लिए शामिल होना चाहता था, खाने में हाथ डालना चाहता था। नबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्या फरमाया कि शैतान का हाथ मेरे हाथ के दरमियान में है। यानी वो बेगैर हाथ धोए हुए और बेगैर अल्लाह का नाम लिए हुए आकर के खाना शुरू करना चाहता था, इसलिए नबी ने फरमाया कि शैतान का हाथ है। मालूम ये हुआ कि बिस्मिल्लाह कहा करके आदमी खाना नहीं खाता है, बेगैर हाथ धोए आदमी खाना खाता है, तो वह इंसान का नाम नहीं, ईमान वालों का काम नहीं, वो शैतान का काम है। नबी ने फरमाया कि ये इसका हाथ, इस शैतान का हाथ मेरे हाथ के बीच में है। अच्छा, अब खाना खा रहा है, खाना जारी है। कभी कभी खाने के दरमियान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर इस तरह कहना चाहिए। साहबी रसूल, बहुत से असहाब रसूल का बयान है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते थे, तो कभी कभी खाने से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ आया करती थी। खाने से, खाने के दानों से आवाज़ आया करती थी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। खाना ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया तो खाना ख़त्म होने के बाद आदमी को चाहिए कि अच्छी तरीके से प्लेट को, जिसमें वो खाना जिस बर्तन में खा रहा है उसको साफ करे और उसके बाद उंगलियों को भी चाटे, उंगलियों को भी चाट ले।
حکیموں کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے اور انگلی کو چاٹیں گے تو اس میں انگلی کے اندر جو ریشے ہیں، یہ ریشہ جب آپ کے لعاب دہن سے، تھوک سے ملے گا تو آپ کا کھانا اچھی طرح سے ہجم ہوگا۔ آج کے فیشن کے دور میں چھری اور کانٹے سے اور نامعلوم کس اور کس طریقے سے کھاتے ہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا ختم ہو جاتا تو آپ اس کو چاٹتے، او یلعقھا، یا یہ کسی بچے کو چٹواتے، اپنی انگلیاں اپنا ہاتھ چٹواتے، صاف ہو جاتا، اس کے بعد پھر آپ دھوتے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نام، جو سو گیا، وفی یدہ غمر، اور اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے، کھانے کے آثار موجود ہیں، فاصابہ صی، پھر رات کے وقت اسی حالت میں کسی چیز نے اس بدبو کی وجہ سے، اس مہک کی وجہ سے کاٹ لیا یا کوئی چیز چل پڑا، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اس نے خلاف سنت کام کیا۔ دھونا چاہیے، اس کے بعد اچھی طریقے سے ہاتھ کو صاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بری وہ چیز جو انسان بھرتا ہے، انسان جس برتن میں جو چیز بھرتا ہے، سب سے بری چیز جو بھرتا ہے وہ کیا ہے؟ جی، برتن میں سب سے بری بھرنے والی چیز کیا ہے؟ اور وہ برتن، سب سے برا برتن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، جو بھرتا ہے اور ٹھوس ٹھوس کر کے بھرتا ہے۔ نبی نے فرمایا، نہیں نہیں، ایسا ٹھوس ٹھوس کر کے مت بھرو، پیٹ کا 3 حصہ کرو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشُرْبِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، 3 حصہ کرو، ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ تب دیکھو کہ نورانی تمہارے اندر کس طریقے سے آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے خوب آسودہ ہو کر کے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اکثر الناس سبعا اکثرهم یوم القیامت جوعا، نبی نے فرمایا کہ جو ٹھوس ٹھوس کر کے پیٹ بھرتا ہے، خوب آسودہ ہو کر، شکم سیر ہو کر کے کھانا کھاتا ہے، قیامت کے دن سب سے بھوکا انسان وہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے بھوکا انسان وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ڈکار لیا، خوب کھا لیا تھا، ڈکار آ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں کہ نماز میں بھی ڈکارنے لگتے ہیں، تو ڈکار آ گئی، ان کو ڈکار مار رہا تھا، یعنی وہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں بہت اچھا کھانا، بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اپنے آپ کو فخری انداز میں اس طریقے سے وہ کر رہا تھا۔ نبی نے فرمایا، یا ھذا کف جساک، اے فلاں اپنی ڈکار کو بند کرو، ورنہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا تم ہوگا، سب سے بعد میں کھانا تم کو ملے گا، سب سے لمبے وقت اور عرصہ تک کے لیے تم کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا، جب سے نبی کو میں نے میرے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، 30 سال گزر گیا اور میں نے آج تک پورا پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم یاکل فی میان واحد والکافر یاکل فی 7 امعاء، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، ایک آنتڑی میں کھاتا ہے، اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ اور اسی کی تفسیر مسلم شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات کے وقت ایک مہمان آیا، کافر انسان کو آپ نے مہمان بنایا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اللہ کے نبی بہت بڑے مہمان نواز تھے، اس مہمان نوازی
के लिए घर में उसको रखा, मेहमान बन कर के आया वो। नबी ने हुक्म दिया, एक बकरी लाई गई, उसका दूध दूहा गया और उसको पेश किया गया, पूरा दूध पी गया। फिर दूसरी बकरी लाई गई, दूसरी बकरी दूही गई, उसका दूध भी पूरा पी गया। तीसरी बकरी लाई गई, उसका दूध भी पूरा पी गया। इस तरीके से 7 बकरियां लाई गईं और उन बकरियों का दूध दूहा गया और 7 बकरियों के दूध को गटागट वो पी गया। रात का वक्त था, अल्लाह के नबी के यहाँ उन्होंने रात गुजारी। सुबह हुई तो मुसलमान हो गया वो काफिर, सुबह हुई तो मुसलमान हो गया। सुबह के वक्त अल्लाह के नबी ने फिर एक बकरी लाई गई और उनके दूध दूहने का हुक्म दिया। दूध बकरी की दूही गई, पेश किया गया, एक बकरी का दूध पी गया। दूसरी बकरी लाई गई, दूसरी बकरी का दूध दूही गई और उसको पेश किया गया। उस बकरी का दूध उसको पेश किया गया तो दूसरी बकरी का पूरा दूध नहीं पी सका। फलम यस्ततिम हो, दूसरे बकरी के दूध को पूरा नहीं पी सका। उसी वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मोमिना यशरबु फी मियन वाहिदिन वल काफिर यशरबु फी सबअति अमा। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी एक आंत में खाता है और काफिर आदमी 7 आंतों में खाता है। और सामने उसका प्रमाण नबी ने दिया कि देखो रात के वक्त इसने 7 बकरियों का दूध पी लिया और जब मुसलमान हो गया तो ये 2 बकरी का दूध नहीं पी सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू उमामा से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी अल्लाह के रसूल का दस्तरखान खाने के बाद उठाया गया तो अल्लाह के नबी पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यबम मुबारकन फी गैर मकफी वला मुअद्दई वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। ये कहा कि ये जब दस्तरखान उठाया जाता तो नबी ये दुआ पढ़ते। और एक दूसरी दुआ जिसकी इतनी फजीलत बयान की गई है कि जिस इंसान ने खाना खाने के बाद इस दुआ को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमनी हादा व रज़क़नी है मिन गैर हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अबू दाऊद, तिरमिजी, तरगीब तरहीब, रिवाल गलील की ये हदीस है, सही हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमनी हादा, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए साबित है जिसने मुझे ये खिलाया, व रज़क़नी है, और जिस अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक अता फरमाई, रोज़ी अता फरमाई, मिन गैर हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, मेरी कोई इसमें ताकत नहीं और कोई मेरे इसमें दखल अंदाजी नहीं कि मैं इसको खा सकता था, ये अल्लाह की तौफीक ही से ये रोज़ी मुझको मिली। तो ये अगर उसने सच्चे और खुलूस दिल के साथ खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उनके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दुआ सीखिए, दुआ पढ़िए। ये दुआ जो आम तौर से मशहूर है कि खाना खाने के बाद लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, ये गलत है। ये दुआ ये ज़ईफ़ सनद के साथ ये मरवी है, ये ज़ईफ़ दुआ है। सही दुआ ये है खाने की, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अल्लाहुम्मा अतअमनी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैर हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये एक दुआ। दूसरी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यबन मुबारकन फी गैर मकफी वला मुअद्दई वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। ये दुआ सीखिए, दुआ पढ़िए, बड़ी फजीलत है। ये खाने के आदाब हैं। पीना किस तरीके से चाहिए? पीना भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यशरबन्ना व हुवा कायमुन, खड़े होकर के हरगिज तुम में से कोई पानी ना पिए। अल्लाह के नबी बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टरों का कहना यह है कि अगर आदमी खड़े होकर के पानी पिएगा तो डायरेक्ट आंतों से होते हुए उसका बिल्कुल आते हुए ये पेशाब का जो ब्लैडर है डायरेक्ट उसमें पहुंचेगा और उससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, उसको हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। अल्लाह के नबी ने ये हिकमत बताई कि खड़े होकर के मत पानी पियो,
بیٹھ کر کے پانی پیو۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الاناء ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تھے تو 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ کتنے میں؟ 3 سانس میں۔ ایک مرتبہ پیا، گلاس ہٹا لیا، اسی میں سانس نہیں لیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، گلاس ہٹا لیا، سانس لیا، پھر تیسری مرتبہ پیا، گلاس ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی بھی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، جیسا کہ میں نے کہا ڈاکٹر تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کا ہائیڈروجن گیس اس سے باہر نکلتا ہے، یعنی خراب چیز جو پیٹ کے اندر ہے وہ سانس کے ذریعہ وہ باہر نکلتی ہے۔ اگر گٹاگٹ اب بغیر گلاس یا جس چیز سے پانی پی رہے ہیں ہٹائے بغیر اگر آپ پانی پئیں گے تو ناک سے نکلنے والا گیس اس پانی میں گھل مل جائے گا، اور جو جراثیم، جلے ہوئے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں، پھر دوبارہ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، پانی پیو تو 3 سانس میں پیو، اور پانی پینے کے بعد کیا کہو؟ پانی پینے سے پہلے بھی الحمدللہ کہہ کر کے شروع کرو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرو، اور جب پی کر کے پانی ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہو، پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہو۔ تو یہ کھانے اور پینے کے آداب ہیں، ہم کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے، اپنے سامنے بچوں کو بیٹھا کر کے کھلانا چاہیے کہ بیٹا اس طریقے سے کھاؤ، بیٹی اس طریقے سے کھاؤ، اور ان کو آداب سکھاؤ۔ اگر سنت کے مطابق آپ کھائیں گے، آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد اور بیٹی کھائے گی، گھر والے کھائیں گے تو اس کھانے میں برکت ہوگی۔ سنت کے مطابق آپ اس کو عمل کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو آپ اس کو نیکی ملے گی، اللہ خوش ہوگا، اور آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، اور آپ کو عافیت ملے گی اور صحت و تندرستی کی زندگی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، کہتے ہیں کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ بڑے انتظار، کئی وقت سے انتظار ہو رہا تھا، مہمان نہیں آ رہے تھے، اچانک مہمان آئے، مہمان گھر میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آنے والوں نے کہا السلام علیکم، ادھر سے بھی جواب دیا گیا وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گھر کے اندر گئے اور ایک بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، جلدی اس کو بھون لیا، بھوننے کے بعد مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، تناول فرمائیے، کھائیے، آپ مسافر ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ لیکن دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کھانے والے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، تو ان لوگوں نے بھانپ لیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کھا نہیں رہے تو دل کے اندر وسوسہ پیدا ہونا شروع ہوا، نہ معلوم یہ ہمارے مہمان ہیں، کھانا ان کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، کھانے کے لیے کہا ہے، لیکن اس کے باوجود کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہوں یا کچھ برے ارادے سے آئے ہوں۔ یہ اس طریقے سے وسوسے دل میں پیدا ہونا شروع ہوئے تو ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام، نبی اور رسول بھی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ حضرت ابراہیم جان لیتے کہ یہ کون ہیں، لیکن وہ جان نہیں سکے، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ وہ آنے والے لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، کہا لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ایک بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو علیم ہوگا، جانکار ہوگا، بدھیمان ہوگا، فرمانبردار ہوگا، باپ کا وفاشیار ہوگا، ایسا بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوگا، اسی لیے ہم آپ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی بیوی جو گھر کے اندر پیچھے سے سن رہی تھی آنے والے مہمانوں اور اپنے شوہر کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو، جب یہ سنا کہ ہمارے گھر میں ایک بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا انی عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بانجھ بھی ہوں، پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، کھسٹ ہو گئی ہوں، چمڑے بالکل نرم پڑ گئے ہیں، جھریاں پڑ گئی ہیں، پھر بچے کیسے؟ بہت تعجب سے اپنے چہرے کو پیٹنے لگی۔ فرشتوں نے کہا اماں جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا کذالک قال ربک انہ ھو الحکیم العلیم، کہا فرشتوں نے کہ اسی طریقے سے ہوگا، آپ بوڑھی ہیں تو کیا، کھوسٹ ہیں تو کیا، سن ایاس کو پہنچ گئی ہیں تو کیا، اسی حالت میں آپ کو بیٹا ہوگا۔ آپ بوڑھی ہیں اس کا پرواہ نہ کیجئے، بانجھ ہیں اس کا پرواہ نہ کیجئے، بانجھ ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دے گا۔ قالوا کذالک قال ربک انہ ھو الحکیم العلیم، کہا تیرا رب یہ فرماتا ہے کہ ان کے گھر میں، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علیم ہوگا، جانکار ہوگا، نبی ہوگا، اور ان کی اولاد سے انبیاء کا سلسلہ چلے گا۔ ایسی اولاد تم کو عطا کرے گا، کیونکہ جس اللہ نے ہم کو یہ آرڈر دے کر کے بھیجا ہے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مہمان نواز تھے۔ کھانے کے ساتھ آپ اگر مہمان نوازی کریں گے تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر کے کھانا کھایا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کو آپ آداب کھانے کا سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ کھانے اور پینے کے آداب سے متعلق چند باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر دھیان دیتے ہوئے اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔